خبر ہے کہ ریاستی گورنر شری ESL نرسمہم نے آج سی ایم KCR کو راج بھون طلب کر کے ایک میٹنگ رکھی اور ان سے کچھ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بتکما تہوار کے چلتے آج اس کا اہتمام سی ایم KCR کے گھر پر بھی کیا گیا، جس میں ان کے سارے گھر والے اور خاندان کے لوگوں نے حصہ لیا۔ شہرت یافتہ شری وملا نرسمہم کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں متعینہ US قونصلیٹ کیتھرین ہڈا بھی اس اہتمام میں شریک ہوئیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اسمبلی کے فلور لیڈر اور حلقہ چندرائن گپتا کے MLA حبیب ملت الحاج جناب اکبر الدین اویسی نے آج دارالسلام بینک کی سالانہ 30ویں بیٹھک کو مخاطب کیا۔ اس بیٹھک میں سبھی بورڈ آف ڈائریکٹرز، مینیجرز اور سارے ہی بینکس کے اسٹاف نے شرکت کی۔ شہر حیدرآباد میں بتکما تہوار کے چلتے محکمہ پولیس نے بھی آج اس کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر پولیس شری M مہندر ریڈی بنے۔ ساتھ میں سارے ہی ACPs اور DCPs نے اپنی فیملیز کے ساتھ اس اہتمام میں شرکت کی۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد میں بیگم بازار علاقے کے TRS کے بہت سارے کارکنوں نے لیڈر نندو بلال کی صدارت میں بتکما تہوار کے اس موقع پر سی ایم KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور پھر بتکما کھیلا۔ اس دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ TRS کے لوگوں نے لگاتار حکومت کے خلاف بیانات دینے والے TDP کے لیڈر شری ریونت ریڈی کا پتلا نظر آتش بھی کیا اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں واقع CSI ویزلی چرچ میں آج ایک مذہبی تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی بنے تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب سید اکبر حسین۔ ان کے علاوہ شرکت کرنے والوں میں شامل رہے MLC شری راجیشور راؤ، کمشنر پولیس ضلع کریم نگر شری کملاسن ریڈی، ڈاکٹر K روبین مارک، فادر شری تھامس K اومان ماڈریٹر، شری پریملا روبین مارک۔ ان کے علاوہ کچھ TRS کے سرکردہ لیڈرز نے بھی اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ وہ ہیں جناب احمد حسین، جناب کڑک عارف، جناب ماجد، جناب مبین اور جناب افضل وغیرہ۔ ساری ریاست میں وقف بورڈ کی اتنی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں کہ ایک چھوٹے سے وقف بورڈ کو ایک وقت میں سبھی طرف توجہ دینا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، اور دنیا کے لالچی لوگ تو ہر طرف گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ کب نظر ہٹے اور کب وہ جائیداد کو چھاپ کر بیٹھ جائیں۔ سماج میں نیکی اور بدی کا تصور ہی قریب ختم ہو گیا ہے۔ علاقے نامپلی درگاہوں کا علاقہ، وہاں پر واقع درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وقف اراضی پر اب قبضے کی خبر آئی ہے۔ خبر ہے کہ لینڈ گرابرز نے باضابطہ طریقے سے کام شروع کروانا چاہا اور درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے بڑی مشکلوں سے کام تو رکوا دیا، لیکن ابھی وقف بورڈ سے ادھر فوری خصوصی توجہ دینے کی گزارش بھی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیچارے کمزور کمیٹی کے لوگ شفاف لینڈ گرابرز کو کب تک کنٹرول کر سکیں گے۔ شہر حیدرآباد کے معاشی طور پر کمزور لوگوں کا ایک اور المیہ روشنی میں آیا ہے۔ دیرینہ شکایات کے چلتے ابھی شاہین نگر کی ساکن محترمہ الیاس بیگم کو بارکس کے ایجنٹ حبیب حسین نے خدامہ کے طور پر سعودیہ بھیجا۔ گھروں میں کام کرنے کے دوران الیاس بیگم نے بیان دیا ہے کہ وہ کفیل اور اس کے گھر والوں کے ظلم و ستم کا شکار بنی اور آخر کار انتہائی زخمی حالت میں انہیں واپس اپنے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ کسی بھی خدامہ کو کام کے لیے جب باہر بھیجا جائے تو اس کا معاوضہ زبردست طریقے سے ایجنٹ کو دیا جاتا ہے۔ بس یہی معاوضہ فساد کی جڑ بن گیا ہے۔ ہمارے ایجنٹ اندھے ہو کر انسانیت کے دلال اس معاوضے کے لیے بن جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جب تک سماج سے پیسے کی لالچ اور ہوس پرستی نہیں ہٹے گی تب تک سماج سدھر ہی نہیں سکے گا۔
آج شہر حیدرآباد میں کلیات التعلیم و تربیہ بامانی کالج آف ایجوکیشن کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ کی زیر سرپرستی چلائے جانے والے اس کالج کی افتتاحیہ تقریب امیر جامع نظامیہ حضرت سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی تھے جناب AK خان IPS ریٹائرڈ، مشیر اقلیتی امور حکومت تلنگانہ۔ جامعہ کے شیخ التجوید ڈاکٹر شیخ محمد عبد الغفور رحمت آبادی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وارانسی کے دورے میں PM مودی نے کسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی اور اس کے لیے کسانوں کو آگے آ کر اپنی زمینات کی جانچ کروانا ہوگا اور ساتھ میں وہ جانور پالن بھی کریں گے تو اچھا ہوگا۔ PM مودی نے شہنشاہ پور میں رکھے گئے جانوروں کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ایک میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر CM یوگی نے بتایا کہ ان کی حکومت نے پہلی بار جانوروں کی طرف توجہ دی ہے اور آگے اس طرح کے میلے سبھی ریاستوں میں لگائے جائیں گے۔ مرکزی وزیر خارجہ محترمہ سشما سوراج نے آج UN کی میٹنگ کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کر کے دونوں ممالک کے دیرینہ رشتے کی مضبوطی کی یاد تازہ کی۔ اس ملاقات میں دہشت گردی اور H1B ویزا کے مدوں پر بات چیت کی گئی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ہمیشہ خبروں میں آ جانے والے جموں کشمیر سے خبر آئی ہے کہ سرحد پار سے پاکستانی فائرنگ میں 3 عام آدمی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ رام گڑھ سیکٹر میں ہوئی گولہ باری میں BSF کے 2 جوانوں کو زخم آئے۔ خبر ہے کہ رات 2:30 بجے کے قریب پاکستان کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی۔ ریاست ہریانہ کے گروگرام میں واقع ریان اسکول کا کیس CBI کو سونپ دیا گیا ہے، لہٰذا آج CBI کے لوگوں نے اسکول پہنچ کر وہاں کا معائنہ کیا اور لوگوں سے کچھ جانکاریاں بھی حاصل۔ بھارت کے صدر جمہوریہ شری رام ناتھ کووند کے 2 دنوں کے اتراکھنڈ کے دورے میں حفاظتی اقدامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ وہ ہریدوار میں گنگا نہانے کے بعد بدری ناتھ اور کیدار ناتھ کے درشن کو بھی جانے والے ہیں۔ مرکزی وزیر دفاع محترمہ نرملا سیتا رامن آج جیسلمیر اور جودھ پور کا دورہ کر کے دفاع کے معاملات کا جائزہ لیا اور بہت سارے اعلیٰ عہدیداروں سے بات چیت بھی کی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کو بارش نے آ گھیرا ہے، جس کا سلسلہ کل رات سے لگاتار چل رہا ہے۔ خبر ہے کہ کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ ہمیشہ خبروں میں آ جانے والے جموں کشمیر کے لوگ عرصے دراز سے سیاسی چال بازیوں سے متاثر تو ہو ہی رہے تھے، اب وہاں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر یہ جھٹکے 4.5 کے بتائے گئے اور اس کی گہرائی زمین سے 150 کلومیٹر نیچے بتائی گئی۔ یہ صبح 4:45 پر محسوس کیے گئے۔ جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔